اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد حاکم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد یوٹیوب چینل۔ آج آپ کو آن لائن ارننگ کے بارے میں میری اپنی سکسیس سٹوری بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ سکیم تو نہیں ہے، فراڈ تو نہیں ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور میں اس پہ اتنا ٹرسٹ کیوں کر رہا ہوں یہ آپ کو بتاؤں گا۔ آج مجھے یہ جو رات گزری ہے تیسرا دن ہے اس آن لائن کمپنی میں کام کرتے ہوئے ایک نیو آئی ڈی پہ۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کتنے کمائے ہیں ان 3 دنوں میں۔ پہلی رات میں نے کمایا تھا $1.01۔ میں پوری رات بیٹھا رہا ہوں اور $1.01 میں نے کمایا، جو کہ پاکستانی روپے بنتے ہیں 225 روپے۔ یہ اس رات کی بات ہے جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ دوست میرا آ رہا ہے مسیت والے کا، شعیب بھائی، اس نے بھی رات کو کام کیا، میں نے بھی کام کیا، اس نے کوئی بنائے 4000 روپے کمایا رات کو، اور میں نے 225 روپے کمائے، جو کہ بہت تھوڑی رقم ہے لیکن وہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا۔ پھر دوسرے دن میں نے یہ جو ہفتے والی رات گزری ہے اس میں نے کمائے ہیں $1.48، جو کہ پاکستانی روپے بنتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ 350 روپے۔ پھر میں نے رات کو یہ جو رات گزری ہے یہ آج والی، یعنی آج منڈے، میں سنڈے کو سوری کر رہا ہوں، اور یہ جو رات گزری ہے سنڈے کی، تو اس میں نے کمائے ہیں $1.30، یعنی یہ راؤنڈ اباؤٹ 300 روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ پہلے ہی رات میں نے 125 روپے کمائے، پھر دوسری رات میں نے 350 کمائے، یعنی اب میرا بڑھنا تھا، میں نے اب 400 رات کو کمانا تھا لیکن میں 300 پہ آ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رات کو کالیں کم تھیں، آؤٹ باؤنڈ کی کالیں، یعنی فلپائن کالیں زیادہ آ گئی تھیں، انگلش کالیں کم تھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کام میں مجھے آئے ہوئے تقریباً ہو گئے ہیں 10 دن، لیکن 3 دن کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں۔ وہ پچھلے 7 دنوں کا سین یہ ہے کہ ایک تو مجھے جب پہلی آئی ڈی، میں نے 2 آئیڈیاں اڑائی بھی ہیں، میری 2 آئیڈیاں خراب بھی ہوئی ہیں۔ پہلی آئی ڈی جو مجھے گفٹ کی تھی شعیب بھائی نے، میں آپ کو بتا دوں، مجھے شعیب بھائی نے ایک آئی ڈی گفٹ کی تھی، وہ اس آئی ڈی کی کوئی قیمت تھی 4000 روپے۔ وہ اس پہ میں نے کوئی تقریباً $1 کمایا، اور اتنی غلطیاں کی، اور سوری بھی نہیں کی غلطیوں کی۔ مطلب میں نیا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا غلطیاں وہ بتا رہے ہیں، اور میں اس کو ایکسکیوز کروں، مان لوں، میں نے مانی بھی نہیں۔ پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے، ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کو ہٹا دیں۔ مجھے انہوں نے میری آئی ڈی اڑا دی۔ پھر مجھے موٹیویشن چونکہ ملی تھی $1 کے بعد، تو میں نے دوسری آئی ڈی 3500 روپے کی لی تھی، خود پرچیز کی تھی، میں نے شعیب بھائی کو کہا مجھے خرید کر دیں۔ اس پہ میں نے تقریباً $1 سے میں نے زیادہ کما لیا تھا۔ پھر اس پہ بھی مسٹیکس اس طرح کی، میں نے فلپائن کالیں سننا شروع کر دی، کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بات کر رہے ہیں، میں اسی کو کلک کر دیتا تھا، پھر وہاں سے بھی میری وہ آئی ڈی اڑ گئی۔ مجھے پتہ چل گیا نہ ہی فلپائن کالیں اٹینڈ کرنی ہے، نہ ہی کوئی غلط شکوک و شبہات والی کال اٹینڈ کرنی ہے۔ یہ 2 کام اگر نہ کروں تو میری آئی ڈی نہیں اڑے گی۔ پھر میں نے 5500 کی ایک اور آئی ڈی لی ہے، آج مجھے اس کا تیسرا دن گزرا ہے۔ آج سنڈے، آج چھٹی ہے، میں آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کروں گا کہ میں نے کتنے کمائے ہیں، اور یہ وہ سارا انشاءاللہ سین بتاؤں گا۔ اچھا، ایک اور بات کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور بلا بلا یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں ایک کلور کا ایک ایسا فرد ہوں جو آن لائن کام میں پچھلے تقریباً 10 سال سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو جو بات بتا دوں، سب سے پہلے میں نے ٹینز کو جوائن کیا تھا، ٹینز انٹرنیشنل ٹیانشی جس کو کہتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ 4 بندے آپ آئے ہیں، 4 بندے اور لے آئے، پھر وہ ایک بندہ 4 اور لے کر ہے، اس طرح ایک چین بنتی ہے۔ تو اس میں میں نے 6 سال کام کیا ہے، میں نے 6 لاکھ روپے اس میں ضائع کیا ہے اپنا۔ ٹھیک ہے، اس میں بالکل جو ہے آؤٹ پٹ نہیں ہے، پیسہ ویسٹ ہے، ٹائم ویسٹ ہے، اس کا مجھے ایکسپیرینس ہو چکا تھا، لیٹ ہوا تھا، بٹ سمجھ آ گئی یہ ہے۔ تو یہ ٹائمز نہیں ہے۔ مجھے کل گل رحمان بھائی نے میسج کیا کہ یہ ٹائمز تو نہیں ہے، میں نے کہا توبہ کر یار، اللہ سے ڈر، اب یہ ٹائمز کو چھوڑ بھی دیں۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، پاکستانی ٹائمز میں کبھی بھی نہیں جانا، ٹینز میں نہیں جانا۔ ٹینز کمپنی فراڈ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاکستانیوں نے اس کو فراڈ بنا دیا ہے۔ ٹینز کا ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 100 روپے کی چیز ہے تو آپ کو 500 روپے کی ملے گی، تاکہ وہ جو 4 بندے کام کر رہے ہیں پھر ان پہ ڈیوائڈ ہو۔ تو اتنا ظلم نہ ہو یار، مسلمانوں میں اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ چیز اتنی بیچیں جتنا، مطلب آپ کو 100 روپے کی ہے تو ایک تو 10 کی بیچ دیں، 120 کی بیچ دیں، اپنا تھوڑا سا پروفٹ مت۔ بہرحال ٹینز میں بہت زیادہ فراڈ اس طرح۔ یہ کام ہے ہیومینٹک، اس میں سننی ہوتی کال، صرف آپ آئے تو آپ ہی کام کر سکتے ہیں، آپ دوسرے کو لے کر آئیں بھی صحیح تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ سکیم نہیں ہے، صرف کالیں سننی ہے، اور ان کالوں کے بعد آپ کو ہر ایک کال کا پیسہ ملتا ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کال کیسے ہوتی ہے۔ مثال
میں ایک سٹور رن کر رہا ہوں، کہہ لیں کہ شو روم میں رن کر رہا ہوں، میری بائکس کا شو روم ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اور میں نے ایک ملازم کھڑا کر دیا ہے اس پہ کہ آپ یہ بائک سیل کریں۔ اب ملازم کو کوئی کال آتی ہے کہ میں آ جاؤں ہونڈا 125 لینے، کھڑا ہے، تو ملازم کہتا ہے ہاں آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ کال ہو گئی پوری۔ اب میں میں کہتا ہوں میرے پاس سننے کا نا ٹائم نہیں ہے، میں اتنی کالیں نہیں سن سکتا، میں کسی کو کہتا ہوں کہ تم کالیں سنتے رہو اور ایک کال کا میں آپ کو 2 روپے دوں گا۔ تو وہ جو ایک کال اس نے سنی ہے کہ بندے نے کہا کہ ہونڈا 125 کھڑا ہے میں آ جاؤں، تو اس نے کہا ہاں آ جاؤ، تو وہ جو میں نے 2 روپے کال ایک بندے کو دینی ہے، اس بندے نے کال سنا اور مجھے اس نے کلک کیا کہ سر آپ کے ملازم نے کلائنٹ کو، کسٹمر کو کہا کہ آج 125 کھڑا ہے، تو میرے پاس رپورٹ آ جائے گی اس طرح پوری ڈیٹیل، تو میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس طرح ہم کام کر رہے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس طرح کا کام ہے۔ اور دوسری بات، میں موٹیویٹ کیوں ہوں؟ میں موٹیویٹ بہت زیادہ ہوں، اور میرا جو دوست ہے اکیڈمی بنانے کے حوالے سے بھی میں موٹیویٹ بہت زیادہ ہوں، لیکن میرا دوست جہاں پہ وزٹ کر کے گیا ہے، کچھ فیمیلز کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، کچھ میلز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہیں، فیمیل نے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا کہ ہم اس میں کام کریں گے، سیکھیں گے، یہ وہ سارا کچھ۔ پھر جب ہماری سیکنڈ میٹنگ ہوئی تو ہمیں بہت ڈس ہارٹ کیا انہوں نے کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فراڈ ہے۔ تو میں تو اس چیز کو سمجھتا تھا کہ جو ہے نا اس پہ ٹرسٹ آنا بہت مطلب کہ دیر سے آئے گا، ان کو ٹرسٹ، ظاہر ہے ہمارا کلور ہے، بیک ورڈ ہے، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں آن لائن کیا ہے۔ تو وہ جو شعیب بھائی تھے نا، وہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار میں نا، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں نا کلور میں اب یہ سسٹم بناتا ہی نہیں ہوں، حالانکہ وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، اس کے پاس ایک سکسیس سٹوری ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی نیٹ پہ لگاؤں گا۔ تو وہ ڈسہارٹ ہو گیا ہے، تو میں نے اس کو تھوڑا موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہا ہوں کہ آپ بنائیں گے انشاءاللہ ادھر ہی، میں میری سکسیس سٹوری بھی سامنے آنے دیں، میں ایک دفعہ بینک سے پیسے ودرا کروا لوں، لوگوں کو دکھاؤں گا، ویڈیو بناؤں گا، بینک جاتے ہوئے ویڈیو بناؤں گا، بینک اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہوئے ویڈیو بناؤں گا، سارا دکھاؤں گا، انشاءاللہ لوگوں کو ٹرسٹ آئے گا۔ میری قوم الحمدللہ بہت سلجھی ہوئی ہے، میرے پاکستانی بہت سلجھے ہوئے ہیں، اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اپنا روزگار بنائیں گے اور ہم پر یقین کریں گے۔ اور دوسری اور آخری سب سے اہم بات کہ اس کام میں آنے سے پہلے میں نے دعوت اسلامی کو کال کی دارالفتاح میں کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں، انہوں نے مجھ سے سارا کام پوچھا کہ کیا کیا، میں نے ان کو بتایا کالیں سننی ہیں اور اس کے ہمیں پیسے ملنے ہیں، تو انہوں نے کہا نو وری، مطلب کہ یہ بہت ہی اچھا کام ہے، یہ جائز ہے اور یہ آپ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے فتویٰ لینے کے بعد پھر میں نے استخارہ کروایا، وہ بھی میں نے دعوت اسلامی سے کروایا کہ میں جو ہے یہ کام اکیڈمی میں بنانے جا رہا ہوں، اس کام کی، میرا ایک دوست ہے وہ بنا، تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں، تو انہوں نے اشارہ دیا، انہوں نے استخارہ کیا اور کہا کہ ہاں یہ بہت ہی زبردست آپ کی کامیابی ہوگی۔ پھر میں نے خود بھی استخارہ کیا اس پہ، میں نے رات کو دیکھا خواب میں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ اکیڈمی بہت عروج پہ ہے اور بہت زبردست، ایک شیشے کے آفیسز میں لوگ بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ہماری اکیڈمی جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہے، مطلب وہ انیشیل سٹیپ پہ ہے، سوری لوگ کام نہیں کر رہے، سوری آئی ایم سوری، لوگ کام، میں نے دیکھا کہ بلڈنگ میں ہماری بلڈنگ بہت اچھی بن چکی ہے، فرسٹ سیکنڈ فلور ہے اس کے، اور شیشے لگے ہوئے ہیں بہت سارے، اور ایک شیشے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ سٹارٹنگ اکیڈمی، مطلب کہ اکیڈمی سٹارٹ ہو رہی ہے، تو مطلب کہ یہ کام جو ہے بہت ہی کامیاب ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے گا، میری قوم کو کامیابی دے گا۔ میں یہ کام اپنے لیے کام اور اپنی قوم کے لیے زیادہ کر رہا ہوں، یہ بھی کبھی بتاؤں گا کیوں میں اپنے لیے کام کر رہا ہوں، اپنی قوم کے لیے زیادہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیارے پاکستان کا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔